بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب برأت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ کتب احادیث میں جو فضائل شب برأت کے تعلق سے وارد ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات مکمل سماعت کریں گے، جہاں تک ہو سکے گا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شب برأت یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کے بعد تمام راتوں میں افضل ترین رات شب برأت ہے۔ اس رات کے تعلق سے بے شمار احادیث صحیحہ موجود ہیں، ہم چند احادیث آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث پاک ہے جو خلیفہ رابع، مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من مبتلا فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے استغفار طلب کرنے والا، فاغفر له، کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق کی دولت سے مالا مال فرما دوں، الا من مبتلا فاعافيه، ہے کوئی جو مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں، الا کذا الا کذا، یعنی ہے کوئی ایسی ایسی امیدیں لینے والا کہ میں اس کی امیدوں کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن باتوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے وہ یہ ہیں کہ اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، ہم کو رزق حلال طلب کرنا چاہیے اور ہم کو تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرک کے اور سوائے عداوت رکھنے والے کے۔ ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بہقی شریف میں ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور ہر مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال اسی شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں
ہم اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں، اس کی عبادت و ریاضت میں گزاریں، اور صرف اسی رات نہیں بلکہ تمام راتوں میں ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف لیے ہوئے زندگی گزاریں۔ ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شب برات میں میری امت پر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں بے شمار کثیر التعداد تھیں، تو جس طرح ان کی کوئی گنتی نہیں تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس رات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات ہے، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے، ہر ایک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے۔ انہی راتوں میں سے شب برات بھی ہے، جس میں انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے، انسان کی مصیبتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم لہو و لعب، کھیل کود، آرام و آسائش کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچے رہنے کی دعائیں کریں۔ حضرات گرامی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر گنہگار کو معاف فرماتا ہے، مگر کچھ گنہگار ایسے ہیں وہ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے جب تک کہ وہ توبہ نصوحہ، سچی توبہ نہ فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ تشریف لائیے، یعنی اٹھیے اور نماز پڑھیے اور دعا مانگیے اپنی امت کے لیے، اس رات میں ضرور دعا مانگیے، مگر مشرک، جادوگر، منجم، بخیل اور شرابی، سود خور اور زانی کے لیے بخشش نہ مانگیے۔ آپ ذرا اس حدیث پاک میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس رات میں مشرک، شرک کرنے والا، جادو کرنے والا، ستاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، اللہ کی راہ میں بخیلی کرنے والا، شراب پینے والا، سود کھانے والا اور زنا کرنے والا نہیں بخشا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے، مگر اس مبارک شب میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا۔ تو اسی سے ان گناہوں کی حقیقت اور ان گناہوں کی خوفناکی بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنے خطرناک گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے مکمل توبہ کریں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ہم اور آپ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان مومن ہیں، ہمارا اور آپ کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث میں ہے، مگر ہمارے لوگوں کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں وقتی طور پر ڈالا جائے گا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ہمارے عقائد الحمدللہ درست ہیں، ہمارے اعمال بھی درست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس شب میں بے شمار فضائل والی شب میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور تمام عمر ہم اور آپ کو اللہ تعالی دین اسلام پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔